تجوید کے قاعدے سمجھ سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 13واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للذین، یہاں پر دیکھیے یا ساکن سے پہلے زال کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر سین ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف نون سے مل کر پڑھا جائے گا۔ یہ الف میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر الف سے پہلے جیم کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے با کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الف میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ را کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری ہا کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ نون میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر تا وقف مطلق کی علامت ہے تو یہاں پر وقف کریں گے اس طرح سے۔ للذین استجابوا لربهم الحسنى، والذین، یہاں پر لام مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف واو سے مل کر پڑھا جائے گا۔ الف میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر میم میں اظہار شفا بھی ہوگا، میم کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے اور بو میں واو مدہ ہے اور ہا میں الٹا پیش ہے جو واو مدہ کی طرح ہوتا ہے تو یہ سب کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو واو لین ہوگا، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر نون مشدد ہے تو غنہ ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں لے جا کر گنگنائیں گے، ایک الف کی مقدار، اس کو غنہ کہتے ہیں۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو میم کو اس میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ ماں میں الف مدہ ہے اور یہاں پر الف لام حروف قمری حمزہ کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اور یہ جو لام ساکن حرف ہے پیچھے والے متحرک حرف فا سے مل کر پڑھا جائے گا، یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر را ساکن سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے اور یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے، حروف یمین میں سے تو تنوین کو واو سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ ہاں میں الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے، یہاں پر بھی ہاں میں الٹا پیش ہے، یہ بھی واو مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ یہاں پر فا ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف لام سے مل کر پڑھا جائے گا، یہ الف میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے دال کے اوپر زبر ہے تو واو لین ہوگا، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، الف میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر وقف کریں گے تو یہ کھڑی زیر سکون سے بدل جائے گی، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به، اولئک، یہ واو میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ لام میں مد متصل ہے، مد متصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ میم میں اظہار شفوی ہوگا، میم کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ سو میں جو مد ہے مد متصل ہے اور یہاں پر الف لام حروف قمری ہا کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ حساب میں اگر وقف کریں گے تو با میں قلقلہ ہوگا اور مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے، طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ طول کہتے ہیں 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، توسط کہتے ہیں 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، قصر کہتے ہیں 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو۔ تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ اولئک لهم سوء الحساب، وما، یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے تو جھٹکا لگے گا، واو میں کھڑا زبر جو الف مدہ کے دور ہوتا ہے، میم میں اظہار شفوی ہوگا، نون مشدد غنہ ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، وَبِئْسَ، یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے، جھٹکا لگے گا۔ یہاں پر الف لام حروف قمری میم کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر وقف کریں گے تو دال میں قلقلہ ہوگا اور مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ،
افا میں، یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے حروف یومن میں سے، تو ادغام ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ انما نون مشدد غنہ ہوگا، اور ما میں جو مد ہے مد منفصل ہے، مد منفصل کو ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں اور 3 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، یعنی نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر یالین سے نرم آواز کے ساتھ جر پڑھیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد را ہے حروف یربلور میں سے، تو نون کو را سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ رائے مشددہ کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری ہا کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد ہا ہے حروف حلقے میں سے، تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا، نون کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ میم مکھرا زبر جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، یا میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ۔ انما نون مشدد غنہ ہوگا، ما میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، را کو پر پیش را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو میں، اس واو میں اور اس واو میں اور یہ الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری حمزہ کے شروع میں، تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ باب میں وقف کریں گے تو باب میں قلقلہ ہوگا اور مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ انما یتذکر اولو الالباب الذین، یہاں پر دیکھیے الف میں کوئی حرکت نہیں ہے، لیکن اگر یہیں سے پڑھنا شروع کریں گے تو الف میں زبر لگا کر پڑھیں گے۔ اور یہاں پر یا مدہ ہے، جو میں واو مدہ ہے، فو میں بھی واو مدہ ہے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے دال کے نیچے زیر ہے، تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، اور کھڑا زبر ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہ الف کو اور اللہ کا پہلا لام میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ ولا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، نون میں اخفا ہوگا، قاف اور ضاد دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھیں گے، اور یہاں پر واو مدہ ہے۔ اور یہاں پر الف لام حروف قمری میم کے شروع میں ہے، تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو قاف میں قلقلہ ہوگا، یعنی اس کو ادا کرتے وقت اپنے مخرج سے اس کی ٹکر کھا کر اس کی آواز الگ ہو جائے گی، اور مد عارض وقفی بھی ہوگا، اور قاف کو موٹا کر کے بھی پڑھنا ہے، یہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذین، یہاں پر لام مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف واو سے مل کر پڑھا جائے گا۔ یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، لو میں واو مدہ ہے، ما میں مد منفصل ہے، جب را کو پر زبر را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے را کو پر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچیں گے، بھی میں جو مد ہے مد منفصل ہے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے حروف یومن میں سے، تو ادغام ناقص ہوگا، اور یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر واولین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، را کو پر زبر را کو پر پڑھیں گے، میم میں اظہار شفوی ہوگا، میم کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے، خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر الف مدہ ہے، فو میں واو مدہ ہے، سو میں مد ہے، مد متصل ہے، سے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری ہا کے شروع میں، تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر وقف کریں گے تو با میں قلقلہ ہوگا اور مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب۔ والذین، یہاں پر لام مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف واو سے مل کر پڑھا جائے گا۔ یہاں پر یا مدہ ہے، صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کو پر پیش را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو اور یہ دونوں الف میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا۔ یہاں پر با میں قلقلہ ہوگا، باقی حروف قلقلہ میں سے ہے، اور یہ با میں جزم ہے تو پیچھے والے متحرک حرف را سے مل کر پڑھا جائے گا۔ غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہ جو مد ہے مد متصل ہے۔ جیم میں قلقلہ ہوگا، را کو پر زبر اور را کو پر پڑھیں گے، میم میں اظہار شفوی ہوگا، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی صاد کے شروع میں، تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ یہ صاد مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف میم سے مل کر پڑھا جائے گا، یہ سب میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ اور صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے تو پر پڑھیں گے۔
لام میں کھڑا زبر جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، واو میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر نون میں اخفا ہوگا اور حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے۔ مما میں میم مشدد غنہ ہوگا اور الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، را کو پر زبر را کو پر پڑھیں گے۔ قاف میں قلقلہ کریں گے اور قاف کو پر پڑھیں گے۔ نون میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، میم میں اظہار شفوی ہوگا اور را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا۔ لام میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر بھی تنوین کے بعد واو ہے حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا۔ دال میں قلقلہ ہوگا، را کے اوپر زبر را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر لام ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف با سے مل کر پڑھا جائے گا، یہ الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی سین کے شروع میں تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ اولئک میں واو میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ لام میں جمع ہے، مد متصل ہے، یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہوگا اور یہاں پر قاف میں قلقلہ ہوگا اور قاف کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر یا میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی دال کے شروع میں تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، اور یہاں پر الف مدہ ہے، وقف کریں گے تو را کا زیر سکون سے بدل جائے گا، تو را کو پر پڑھیں گے اور مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار۔ جنات نون مشدد غنہ ہوگا اور کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر دال میں قلقلہ ہوگا، یہاں پر تنوین کے بعد یا ہے حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، اور یہاں پر دال میں قلقلہ ہوگا۔ خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، لو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ہاں میں الف مدہ ہے، اور یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر نون میں اظہار حقیقی ہوگا، نون کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ حمزہ میں کھڑا زبر جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، اور با میں مد متصل ہے، میم میں اظہار شفوی ہوگا، اور واو میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اور یہاں پر را مشددہ کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے، اور یا میں کھڑا زبر جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، میم میں اظہار شفوی ہوگا۔ یہاں پر الف لام حروف قمری میم کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ لام میں جو مد ہے مد متصل ہے، دال میں قلقلہ ہوگا، خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، لو میں واو مدہ ہے۔ علیہم میں یا لین اس نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، میم ساکن کے بعد یہاں پر میم ہے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ نون میں اخفا ہوگا، اور یہاں پر وقف کریں گے تو با میں قلقلہ ہوگا اور مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب۔ سلام لام میں کھڑا زبر جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، اگر تنوین کے بعد عین حروف حلقے میں سے تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا۔ یا لین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے تو اخفاء شفوی ہوگا، غن اور اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے۔ ماں میں الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اگر را ساکن سے پہلے با کو پر زبر ہو تو را کو پر پڑھیں گے، میم میں اظہار شفوی ہوگا، اور یہاں پر قاف میں قلقلہ ہوگا اور قاف کو پر پڑھیں گے۔ یا میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر وقف کریں گے تو را کو پر پڑھیں گے اور مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار۔ والذین لام مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف واو سے مل کر پڑھا جائے گا، یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، نون میں اخفا ہوگا، قاف اور ضاد دونوں کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے دال کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر نون ساکن کے بعد با ہے تو نون کو اس میم سے بدل کر غن اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو انقلاب کہتے ہیں۔ میم یا مدہ ہے، سا میں الف مدہ ہے، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر ہا میں کھڑی زیر ہے جو یا مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔
قوف میں قلقلہ کریں گے اور قوف کو پر پڑھیں گے، تو کو پر پڑھیں گے، او میں واو مدہ ہے، میم میں جو مد ہے مد منفصل ہے، یہاں پر را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے، اور اللہ کے لام سے پہلے را کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو بھی پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچیں گے، بھی میں جو مد ہے مد منفصل ہے، یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، واو کے ساتھ یہ یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، دو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر را کو پر پڑھیں گے اور ضاد حروف مستعلیہ میں سے اس کو بھی پر پڑھیں گے، اور یہاں پر لام الف جو ہے یہ آیت کے بیچ میں ہے تو یہاں پر ملا کر پڑھنا بہتر ہوتا ہے، واو میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے، اور یہ جو مد ہے مد متصل ہے، اور یہاں پر الف لام حروف شمسی لام کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہوگا، سو میں مد متصل ہے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو را کو پر پڑھیں گے اور مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ والذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار۔ اللہ یہاں پر اللہ کلام سے پہلے الف کے اوپر زبر ہے تو اللہ کلام کو پر پڑھیں گے، یہاں پر با میں قلقلہ ہوگا تو کو پر پڑھیں گے، یہاں پر الف لام حروف شمسی را کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، را مشددہ کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے تو پر پڑھیں گے، یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، شین میں جو مد ہے مد متصل ہے، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور قاف میں قلقلہ کریں گے، یہاں پر وقف کریں گے تو را کا پیش سکون سے بدل جائے گا تو پھر را کو باریک پڑھیں گے اس طرح سے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وفرحوا را کے نیچے زیر، را کو باریک پڑھیں گے، خوب واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر لام ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف با سے مل کر پڑھا جائے گا، الف کو نہیں پڑھیں گے، یہاں میں کھڑا زبر جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، واو میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے، یہاں پر الف لام حروف شمسی دال کے شروع میں تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، نون میں اظہار مطلق ہو رہا ہے تو نون کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے، یا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے اس طرح سے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیات الدنیا ومل، یہاں پر لام ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف میم سے مل کر پڑھا جائے گا، یہ الف مدہ کو نہیں پڑھیں گے اور اس الف کو بھی نہیں پڑھیں گے، یا میں کھڑا زبر جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، واو میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے، یہاں پر الف لام حروف شمسی دال کے شروع میں تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، نون میں اظہار مطلق ہوتا ہے، نون کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے، یا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر الف لام حروف قمری حمزہ کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے، حمزہ میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کو پر زبر اور را کو پر پڑھیں گے، الا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ،